پھر اس کے بعد کہا گیا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی اور اس نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ یہ آیت میں اسپیشلی اس لیے آپ کے سامنے لائی، آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مینٹل الجھن چل رہی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیسے ٹھیک کروں۔ تو سکینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اذکار کریں، اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسے وعدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا لفظ امن سے ہے، اور امن کیسے آتا ہے؟ جب ہمارے اندر انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ انٹیگریٹی کیا ہے؟ جو میں دل میں ہوں ویسے ہی سوچ ہے، ویسے ہی زبان سے ورڈز نکل رہے ہیں، ویسے ہی ایکشنز ہیں۔ یہ ساری باتیں الائن ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے ایمان پہ کام کرتے ہیں۔ ادروائز ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے، there is something else in my heart, I'm thinking another thing and I'm acting totally different. تو this is not me. مجھے اپنا آپ ہی بہت اوپرا سا لگنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لیے پھر ہمارے اپنے اندر جو ہمارا اپنا کرٹیسزم چل رہا ہوتا ہے نا، اور اندر کی جنگ ہے، اسی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو پہلے سے اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکو گے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سب کو پیدا کیا، اس سسٹم کو بنانے کے لیے پورے پروٹوکالز رکھے، پورا طریقہ کار رکھا، دعا کیسے قبول ہوگی، صراط مستقیم پہ کون آئے گا، کیسے آئے گا، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، ہر چیز کا کرائٹیریا دے دیا گیا، ہر چیز کا۔ جو والدین سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو گناہ کرے گا کس گناہ پہ کیسی اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ڈیفائن کیے، اس نام کے ساتھ یہ امپیکٹس آئیں گے، سب کچھ بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی اس بات کو بدل نہیں سکتا۔ جو ہم جملے کئی دفعہ بولتے ہیں نا، نہیں ایکچولی پتہ ہے کیا، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی آئی ول ٹیل ہم۔ نعوذ باللہ، یہ بات کرنا بھی جو ہے دل کو دہلا دیتا ہے جب لوگ ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز قرآن مجید کو اس طرح پڑھا ہی نہیں کبھی۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ صبح شام یہ دعا پڑھی جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے۔ سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ ہم کتنی چیزوں پہ جو کمپلین کرتے ہیں جو ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، بس اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی بانٹ ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ہم چھوٹے بچے تھے، کوئی 5 سے 8 سال کے، ان کو ایک ایکٹیویٹی کرا رہے تھے، تو ہم نے یہ کیا کہ ڈفرینٹ شیپس کے پوسٹرز کاٹے، ٹرائنگل، سٹار، سکوئر، سرکل، اور ان کو رکھا اور بچوں سے کہا کہ آنکھیں بند کر کے آپ جتنے بھی آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں آپ اٹھا لیں۔ کسی نے 4 اٹھائے، کسی نے 5، کسی نے 10 اٹھا لیے دونوں مٹھیوں میں، ڈفرینٹ شیپس تھی، اور ہم نے بچوں کو ایکسپلین کیا کہ لک دس از ہاؤ اللہ گرانٹس اس ان دس لائف۔ تو ہمارے پاس جو اپنی شیپس آئی ہیں نا، اور جتنا اماؤنٹ آیا ہے نا، ہم اس پہ اگر راضی نہیں ہوں گے نا اور دوسرے کا دیکھتے رہیں گے، اس کو زیادہ کیوں ملا، اس کو ایسے کیوں ملا، وی ول نیور بی ہیپی۔ تو ہمیں اپنی ہی اس چیز کے ساتھ اب کچھ پلان کرنا ہے، اب کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی وہ اس سے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یعنی اگر کوئی آپ کو سیٹ بیک ہوا ہے، یو ور ڈیسپریٹ فار دیٹ پرسن، دیٹ کوئی بھی کریئر، دیٹ چوائس ان لائف، نہیں ہو سکا، اللہ نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، بس راضی ہو جائیں اس بات پہ اور موو آن۔ یہ ہمیں موو آن نہیں کرنا آتا، اس لیے پھر ہم پھنسے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے جو کہ مدی صورت ہے، اور اس میں 18 ورسز ہیں۔ سورہ حجرات جو ہے یہ 9 ہجری جو کہ عام الوفود کا ٹائم تھا اس میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب کہ اسلام اپنے عروج پہ تھا، اور وہاں پہ لگاتار ڈیلیگیشنز آ رہے تھے آل اوور، اور وہ
مسلمان ہوتے جا رہے تھے. اب وہ جب مسلمان ہو رہے تھے نا تو ان کو رہن سہن کا انداز نہیں تھا, وہ کروڈ لوگ تھے, یعنی اسلام لا چکے ہوئے تھے لیکن اسلامک پرنسپلز نہیں ان کو پتا تھے. جیسے اس وقت ہمارے بھی اگر ہم مسلمان میجورٹی کو دیکھیں, انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں ہوتا, اور ہم صرف ان کو دیکھ دیکھ کے سوچتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اور ہم خود افینڈ ہوتے جاتے ہیں. تو ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ ان کے اندر ایک اخلاق پیدا کیا جائے. اس کے لیے یہ صورت نازل ہوئی تھی تاکہ ایک کنسٹرکٹیو سوسائٹی جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے. اور اس کا پہلا پرنسپل کیا بتایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنا, ان سے آگے قدم نہ بڑھانا. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا, علم رکھنے والا ہے. یعنی اگر ہم اپنی بنائی ہوئی کسی تھیوری پہ مسلمان بننا چاہتے ہیں یا لائف سٹائل گزارنا چاہتے ہیں, وی ول ڈسٹروائے دا فیبرک آف سوسائٹی. نہ ہمارا اخلاق ہوگا نہ کسی اور کا ہوگا. میری ایک دوست ہیں جو کہ ایتھیزم پہ انہوں نے بہت ریسرچ کی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ ریسرچ کری تھی اپنے ماسٹرز کے لیے تو انہوں نے بہت سے ایسے واٹس ایپ گروپس کو جوائن کیا تھا کسی سے ریکویسٹ کر کے, جو ایتھیزم کے بارے میں بات کرتے تھے یا ایتھیسٹک سوچ والے جتنے افراد تھے, ینگسٹرز تھے, اس پہ موجود تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک چیز جو ڈسٹنکٹیولی فیل کی وہ کیا تھا؟ گالی گلوچ اور نفرتیں اور غصے اور ایسے طریقے سے بات چیت کرنا کہ مطلب انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ بچے جو بیسٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اتنے انٹلیکچوئل ہیں, لیکن گفتگو کا انداز جو ہے وہ کتنا زہریلا ہو جاتا ہے. تو رسپیکٹ نہیں رہتی انسان کی. اور پہلا پرنسپل ہمیں سکھایا جا رہا ہے ریسپیکٹفل ہونا. یہ بات ہم جو فارمولا یاد رکھتے ہیں, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. رسپیکٹ کو کبھی نہ چھوڑیں, اور ہر انسان کی رسپیکٹ ہے, ہر ایک کی رسپیکٹ. اور میں تو اکثر کہتی ہوں اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھیں, اپنی کرنا سیکھیں گے تو باقیوں کے بھی کر لیں گے. تو سورہ حجرات میں ایک ہمیں جو بہت امپورٹنٹ پرنسپل دیا گیا, انما المؤمنون اخوہ, مومن مومن کا بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, تو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا. کسی کے درمیان کوئی جھگڑا کچھ ہو, صلح صفائی کرا دینا. لیکن اس کے لیے ہمیں کون کون سے رویوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا؟ لا یسخر قوم من قوم, مذاق نہیں اڑانا کسی کا. پھر اس کے بعد اجتنبوا کثیرا من الظن, برا گمان نہیں کرنا کسی کے بارے میں. ولا تلمزوا انفسکم, لیبلنگ نہیں کرنا, کسی کو نام دے دینا, اصلی نام سے نہیں اس کے بلانا, موٹا چھوٹا لمبا چوڑا پتہ نہیں کیا کیا ہم نام دے رہے ہیں. اور پھر ولا تجسسوا, تجسس نہیں کرنا, ٹو نہیں لگانا کسی کی, وہ کدھر گیا, وہ کس کے ساتھ آئے, یہ کیوں ہے, آج کیا ہے. اور پھر ولا یغتب, کسی کی غیبت نہیں کرنا. ولا تنابزوا بالالقاب, اور اسی طرح ایسے ٹائٹلز نہیں دینا جیسے کالج یونیورسٹی میں بہت کامن ہوتا ہے, جو اس وقت تو انسان سپورٹس مین اسپرٹ کے نام پہ مسکرائے کہ مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے, لیکن اندر سے اچھا نہ لگے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اخلاق, آپ کے اخلاق کو, یعنی اگر میں کسی اور کے ساتھ کر رہی ہوں وہ میرے اخلاق کو شیٹر کر رہی ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہی معاملات گھروں میں ہیں. ایسے لطیفے نہ سنیں, ایسی گیدرنگز میں نہ جائیں. ہر اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت تو اب آپ دیکھیں مذاق اڑائے بغیر کوئی پروگرام بھی جو ہے وہ اپنی ہائی ریٹنگ نہیں لیتا. جب تک ہم کوئی ولگر جوکس, برے جوکس دوسروں کو ڈی مورلائز کریں, میمز ہم ایسے نہ بنائیں, لگتا ہے کہ بات ہی نہیں ہوئی. جس کا مرضی ہم اٹھا کے مذاق بنا لیتے ہیں, کوئی لمٹ ہی نہیں ہم نے چھوڑی. کیا ماں باپ, کیا اپنے گھر کے افراد, مطلب کس کس شخص کو, استاد. اسی لیے تو پھر ہمارا کسی کے لیے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں رہا. اور ساتھ ہی ہمیں بتا دیا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے ریسپیکٹفل, سب سے ڈگنیفائڈ انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں جس کا تقوی ہے, جو تقوی کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے. صرف ایسے جوکس کریک کر لینے سے اور اپنے آپ کو اس طرح کا ہیومر دے دینے سے انسان ایسا نہیں بنتا. یہ جو سٹ کامز اتنی فیمس ہیں, اس کے ساتھ لوگ لوڈ ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں کیسی کیسی باتیں ہیں جو کہ قرآن کی آیات کے خلاف ہوتی ہیں, احادیث کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں. تو how can we listen to them all? So بات یہ ہے کہ if you didn't see it with your own eyes or heard it with your own ears, don't invent it with your small minds and spread it with your big mouth. کوئی چائنیز وسپر نہ بنائیں, کوئی ایسے کام نہ کریں. اور یہ یاد رکھیں مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے سب محفوظ ہیں.
تو زبان اور ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سورہ قاف. یہ مکن سورہ ہے، 45 اس کے ورسز ہیں. عید اور جمعے کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے، اور فجر کی نماز میں بھی اکثر تلاوت کرتے تھے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخرت ہے نا اس کے بارے میں بہت سے عقلی دلائل دیے گئے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم اکثر شروع جب کرتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ تو بلائنڈ فیتھ کی بات ہو رہی ہے، ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے ریلیجن. لیکن جب آپ قرآن کے اندر ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں کہاں ہماری سوچ کو نہیں ابھارتے، کتنے سوالات نہیں ہم سے پوچھتے، کہاں کہاں پہ ہمیں کہتے ہیں یہاں پہ غور کرو، یہاں پہ دیکھو، اس چیز کے بارے میں سوچو. اور اس میں بات آتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو انسان اپنے منہ سے نکالتا کہ وہ جو حاضر باش لکھنے والا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے. یہ جہاں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو ڈاکیومنٹ کر لیتے ہیں. ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ. اور پھر بتا دیا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق. یاد رکھ لیں موت کی سختیاں برحق ہیں، ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور ہمارے جیسے ڈاکٹرز کے لیے دیکھنا تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں آئی سی یو میں ڈیوٹی آپ کی لگی ہے، ایمرجنسی میں ڈیوٹی آپ کی لگی ہے، وارڈ میں بھی ڈیوٹی آپ کی ہے. ہم اپنے سامنے ڈیتھ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بیسٹ سے بیسٹ ہاسپٹل میں بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز کے ساتھ. وی کین ڈو نتھنگ اگر کسی پیشنٹ کی ڈیتھ کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ حق ہے. جنازوں پہ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. پھر کہا گیا یوم نقول لجہنم، وہ دن جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی وتقول حل من مزید. جب جہنم سے کہا جاتا ہے کہ تم بھر گئی ہو تو جہنم کیا کہتی ہے کچھ اور ہے. یہ اسپیشلی آیت ہائی لائٹ کی گئی ہے اس لیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، یعنی اب اگر ہم کوئی چیز پریکٹس کرتے ہیں دین کے معاملے میں، لوگ اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب یہ تو تھوڑے سے سلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یہ باقی سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم سے پوچھا جائے گا تم بھر گئی انف، تو وہ کہے گی حل من مزید، اور ہیں دے دو. اور پھر جو اللہ کی خشیت اختیار کرے، من خشی الرحمن بالغیب، اللہ کو جان دیکھے بغیر اللہ کی خشیت، اللہ کو مانے، وجاء بقلب منیب، وہ ایسا دل اس کے پاس ہوگا جو کہ نرم ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، بہت سے معاملات کو دیکھنے والا ہوگا. پھر اس کے بعد آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے اندر کتنے وسوسے رکھتا ہے. یہ جو ہم 24/7 اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں خرابی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاج کے لیے ہمیں کیا بتایا گیا؟ صبر کرنا، اور ساتھ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اصل کام یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت تھاٹس آتی ہیں، کام نہیں کیا جاتا، میں اوور ویلم ہو جاتی ہوں، جو سیلف ٹاک ہماری ہوتی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جو تسبیحات پڑھنی چاہیے وہ ہم نہیں پڑھتے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. جیسے نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر ہم پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر ہم اس کے بعد اور بہت سی جو دعائیں آتی ہیں، آپ کسی بھی اگر آپ کوئی نماز کی ایپ ڈال لیں یا آپ کتابیں رکھ لیں تو آپ کو وہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. آگے ہم سورہ زاریات پہ چلتے ہیں. سورہ زاریات جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں 60 آیات ہیں، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دلائل پہ لے جا کر سمجھا رہے ہیں، دلائل کے مطابق کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو دلائل آ رہے ہیں وہ قرآن سے آ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کو سامنے رکھ کر اور اس کو ایک بیس بنا کر دلائل دیے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سٹرونگ میسج ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو سوائے اپنی عبادت کے. یعنی ہمارا پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، فلاں سے شادی کر لوں، ایسی زندگی گزار لوں، ڈریم جو ہم نے ایک اپنا ایمبیشن بنایا ہوا ہے. ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور یہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں they are all tools to reach that goal. goal is اللہ کی عبادت. ڈاکٹر بننا یہ ٹول ہے، اس کے ذریعے بھی میں اللہ کی عبادت کر سکتی ہوں، شادی کر کے بھی اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے.
اسی طرح کوئی بھی کنسٹرکٹیو سکل سیکھ کر، تعلیم حاصل کر وہ اللہ کی عبادت ہوگی، وہ اینڈز ٹو دا مین ہے، اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور یہاں پر جو متقین ہیں ان کی کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں، جیسے ان کا رات کو جاگنا، اور ان کا رات کو جاگ کے کیا کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف جانا، ان کا سحری کے ٹائم پہ استغفار کی کثرت کرنا، اور جب ان کی راتیں کنسٹرکٹیو ہو جاتی ہیں، ان کی عبادت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ نظر رکھتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اموال میں للسائل والمحروم، جو مانگنے والے، سوال کرنے والے محروم افراد ہیں، ان کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ نہیں تو ہر بات پہ ان کو لگتا ہے کہ میری اپنی اتنی خواہشات ہیں اور میری اتنے کام ہیں کرنے والے، اس کا کیا بنے گا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا اصل انسان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ اگر کائنات کی نشانیاں انسان کو نہیں انسپائر کریں تو وفی انفسکم، تو اپنے نفسوں کی نشانیوں کو دیکھ لو۔ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں نہیں نظر آتا؟ ہاتھ دیکھ لیں، آنکھ دیکھ لیں، اپنی باڈی دیکھ لیں کس طرح فنکشن کرتی ہے، مسکولر اٹیچمنٹس دیکھ لیں، وینز دیکھ لیں، لمفیٹک سسٹم دیکھ لیں، نروس سسٹم دیکھ لیں، برین دیکھ لیں، جتنی باریکی میں دیکھیں تو اسی میں اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، وہ کیوں نہیں نظر آتی۔ پھر اس کے بعد سورہ طور کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو کہ مکی سورت ہے اور اس میں 49 ورسز ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک اور اس کے بعد بہت سارے الزامات کی جو بچھاڑ تھی، اس پہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مشن پہ رہیں، اور ساتھ جو یقین نہیں رکھتے تھے، ڈس بلیو میں تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کو بھی وارننگز دی گئی ہیں۔ اور اس میں عذاب کی بات کی گئی ہے، ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہو کے رہے گا، یہ یاد رکھ لو، یہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ساتھ کیا بتایا گیا، فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، بات نہیں ماننے والے ہیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، کہ وہ دن ہے جس دن کسی کی کوئی چال، کوئی ٹرک، کوئی سمارٹنس کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور وہ بالکل کسی طرح سے بھی مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورت آتی ہے سورہ نجم، یہ مکی سورت ہے، اس میں 62 ورسز ہیں۔ سورہ نجم جو ہے اس میں بھی اسی طرح سے وارننگز دی جا رہی ہیں، آخرت کا انجام بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس پہ بھی بات کی جا رہی ہے۔ دو امپورٹنٹ میسیجز ہیں اس میں، لا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ بولو، ہوا عالم بمن اتقی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے تقوی کے معیار پہ کون پورا ہے۔ جو ہم ہر جگہ بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ بھئی میں تو جھوٹی رہی ہوں، دیکھیں میں تو ایسے کام نہیں کرتی، توبہ توبہ، پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ یور سیلف، ہر وقت اپنے آپ کو سیلف پریز میں رہنا اور اپنی پاکی کے دعوے کرتے رہنا، اللہ سے بس اچھا گمان رکھتے ہوئے چپ کر کے خاموشی سے آگے بڑھیں۔ اور پھر ساتھ کیا بتا دیا گیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس لمبی لسٹ ہے، میں تو اپنے دین میں یہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں کر پا رہا، دیٹ مینز یو آر ناٹ اسٹرائیونگ گڈ انف، وہ کوشش آپ نہیں کر رہے جتنی آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ القمر آ جاتی ہے، مکی صورت ہے، 55 ورسز ہیں۔ جیسے سورہ قمر نام ہے تو شق القمر کا جو واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ذریعے اشارہ کیا، یہ معجزہ تھا اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ساتھ وہی بات ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے، جو ان کی سٹبرنس ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ ایک امپورٹنٹ میسج یہاں پہ کیا دیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے ذکر کے لیے، تو کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرو گے؟ اب آپ دیکھیں، اسی گیدرنگ میں بچے بیٹھ جائیں، اسی گیدرنگ میں ڈومیسٹک لوگ بیٹھ جائیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بیٹھ جائیں، نان مسلم بیٹھ جائیں، ایون ٹیمپرمنٹ ڈفرینٹ کے لوگ بیٹھ جائیں، ہر ایک کو بات سمجھ آئے گی، ہر ایک کو ایک ڈفرینٹ چیز ہٹ کرے گی اور اس کو سٹرائک کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تو اتنا آسان بنایا گیا ہے۔ آپ اپنی کوئی کتاب دیں نا انیٹمی کی، کسی کو آپ کے گھر میں کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، وہ کہے گا بھی مجھے نہیں سمجھ آتی، سافٹ ویئر انجینئر اپنی کتاب آپ کو دے، آپ کہیں گے بھی مجھے نہیں پروگرامنگ سمجھ آ رہی۔ لیکن قرآن ایک واحد کلام ہے جو سب کو سمجھ آتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو پھر کیسی ہے میری سزا اور کیسی ہے میری وارننگز، ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ رحمان پہ، مکی صورت ہے، 78 ورسز ہیں، اور اس میں رحمان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں جہاں ہم پہ رحمت کی ہے،
ان سب نشانیوں کو اچھی طرح سے ہمیں بتا دیا گیا، اور اتنی کاؤنٹلیس بلیسنگز ہیں کہ اگر آپ سورہ رحمان کو ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کریں آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے۔ اور ساتھ ہمیں بتا دیا گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی اس وجہ سے کتنی سخت ہے۔ وہ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے ہمیں قرآن مجید کا علم دیا۔ خلق الانسان، ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ علمہ البیان، ہمیں بولنا سکھایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم اللہ کی کون کون سی ایسی نعمت ہے جس پہ اس کا شکر ادا کریں گے، کس کس نعمت کو ہم یاد کریں؟ There is so much overwhelm for that۔ اور ساتھ ہی کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 محل ہیں۔ کوئی بہت بڑی یہ ہاؤسنگ سکیم میں اس کو بہت بڑے بڑے 2 پلاٹ مل رہے ہیں، یا پلاٹ بھی نہیں، پوری پوری ہاؤسنگ سکیمز مل رہی ہیں۔ اور ساتھ کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی جزا دے؟ حالانکہ ہم نے کیا کیا ہے، کرتے ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوبصورت لے رہے ہیں، اس کو بھی کتنا اکنالج کر رہے ہیں۔ اور آج کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو آخری اب عشرہ ہے اس میں کثرت سے یہ دعا مانگے کہ اے رب تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے رب تو مجھے معاف فرما دے۔ دن میں رات میں باتیں کرنے کے بجائے کثرت سے استغفار کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔